بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام اہل اسلام کو، دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والے ہر کلمہ گو کو، تمام عشاقان رسول کو، تمام محبان اہل بیت اور عقیدت مندان صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والوں کو بالخصوص میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے، اسے ہم اپنی زبان میں عید قربانی بھی کہتے ہیں، اور عید قربانی جو ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی رضائے الہی کی خاطر قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا، اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بیٹا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرمان اور اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید حلم اور بردباری کے ساتھ کرتا ہے، جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا ابا جان وہ آپ کام کریں جس کا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ جب بھی میرے گلے پر چھری اللہ کی رضا کی خاطر چلائیں گے تو آپ اس پر مجھے ہمیشہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے، دونوں نے رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اللہ رب العزت کے حکم کی خاطر جب تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا قد صدقت الرؤیا ونادیناہ یا ابراہیم، کہ ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے جو خواب میں دیکھا اس کو پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اپنے محسنین کو اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے، رب ذوالجلال نے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال لیا چھری سے۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب اس مینڈے کی قربانی جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کر دی گئی۔ تو اہل اسلام کے لیے تو اس مینڈے کا بھی احترام بہت زیادہ ہے۔ ایک تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، قربانی کا جانور شعائر اللہ میں سے ہے،
جس طرح شعائر اللہ کا احترام ہے اسی طرح اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جانور اتنا محترم ہے تمام جانوروں میں سے کہ رب ذوالجلال نے اس مینڈے کے ذریعے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ادا فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی کا جو بھی جانور ہو یہ شعائر اللہ میں سے ہوتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شعائر اللہ میں سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر مینڈا ذبح کیا، پہلے تو بیٹے کے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری خواہشات، اولاد کی محبت اور کائنات کی جتنی بھی چیزوں کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ان سب محبتوں کو رب ذوالجلال کی محبت کے سامنے ذبح کر دیا۔ عید قربان ہمیں یہ میسج دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ صرف مینڈا ذبح نہیں کرنا، صرف مینڈے کی قربانی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اس موقع پر رب ذوالجلال کی خاطر خواہشات نفس کو بھی ذبح کرنا ہے، دنیاوی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے، اور اپنے اعزاء و اقارب، رشتہ داروں اور جملہ اہل اسلام کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ جملہ انسانیت کے لیے ہم نے اپنی اناؤں کو قربان کرنا ہے، تکبر کو قربان کرنا ہے، غرور کو قربان کرنا ہے، حسد، کینہ اور بغض کو قربان کرنا ہے، تاکہ ان ساری چیزوں کی قربانی دے کے ہم رضا الہی اور قرب رب ذوالجلال حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عید الاضحیٰ کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔